يختم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ ایمان لائے تھے۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم، سورہ منافقون کی جو آیت ہے نمبر 3، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ لوگ ایمان تو لائے تھے اور دھوکہ نہیں تھا ان کے پیش نظر، لیکن بعد میں جب آزمائش کا مرحلہ آیا تو اس میں اودے منہ کے بل گر گئے، تو گویا کہ یہ کفر عملی ان کا ہو گیا، کفر حقیقی ہو گیا، اگرچہ کفر قانونی نہیں ہوا، رہے مسلمان ہی، اس لیے کہ قانوناً جو ہے وہ منافق بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ فی الواقع جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایمان دے کر انہوں نے کفر حقیقی جو ہے وہ اختیار کر لیا، یعنی منافقت۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے ایمان دے کر کفر حاصل کر لیا، خرید لیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ بھی اللہ کو کوئی گدن نہیں پہنچا سکیں گے۔ مراد وہی ہے، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ساری جو بھی ان کی غداریاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، عین وقت پر ساتھ چھوڑ جانا ہے، فوری طور پر تو یقیناً آپ کو معلوم ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے کہ پہلے ہی ہماری نفری جو ہے 1/3 تھی، 3000 کے مقابلے میں 1000 تو ہم نکلے ہیں مدینے سے، اور ہمارے بھی 1/3 اب جا رہے ہیں، 300 جا رہے ہیں، تو ان کو جاتے دیکھ کر یقیناً طبیعتوں پر اثر ہوا، اور 2 خاندان جو تھے ان کے جو مسلمان تھے ساتھی حضور کے ساتھ، ان کے قدم ڈگمگائے تھے، لیکن پھر اللہ نے انہیں سہارا دیا، وہ قائم ہو گئے۔ تو اس حوالے سے وہ جو ایک منفی اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر فطری ہے، وہ ہے، فوری طور پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور کے صاحبزادے ابراہیم جب وہ عالم نزع میں تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، تو بعض صحابہ کا حضور آپ اور آپ کے آنکھوں میں آنسو، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا معاملہ جو ہے وہ تو اس قدر اونچا ہے، اتنا بلند ہے، یہ انسانی معاملات ہوتے ہیں، کسی کے فوت ہو جانے پر، کسی عزیز کے انتقال پر یہ صدمہ اور یہ رنج اور اس درجے متاثر ہونا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، یہ تو اصل میں اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ باقی ہم کہتے یہی ہیں کہ اللہ جو تجھے تیرا فیصلہ اس پر راضی ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر کوئی احتجاج نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے کی مذمت نہیں کرتے، مبادہ قطعاً نہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کا جو ایک احساس فوری ہے انسانی طبیعت کے اوپر، یہ اس کی بالکل ایک فطری بات ہے۔ تو یہ فطری چیزیں جو ہے منافی نہیں ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دوام ہو جائے، استمرار ہو جائے، اگر مستقل طور پر اسی مقام پر آدمی قائم ہو جائے تو یہ یقیناً ایک منافقت کی بات ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے کھلے کافروں کا ذکر تھا، عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب منافقوں کا ذکر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، ویری پینفل چسٹائسمنٹ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز نہ سمجھے یہ کافر لوگ، اب ان میں دونوں کافر جو ہیں یہ مراد ہے، ایک وہ جو قانوناً بھی کافر ہے، کھلم کھلا بھی منکر ہے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے، اور ایک وہ بھی کہ جو حقیقتاً تو کافر ہے لیکن اوپر سے وہ کہتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو، محمد کو، اے محمد ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانتے تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے کافر ہیں، ایک کافر جو کھلا بھی کافر ہے، باطن بھی کافر ہے، دوسرا کافر جو بظاہر جو ہے مسلم ہے، حقیقتاً کافر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر دونوں قسم کے کافر ہرگز یہ نہ سمجھے انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں، املا یملی املاء، مہلت دینا، مہلت جو دے رہے ہیں یہ کوئی ان کی خیر کے لیے ہے، یعنی فوراً پکڑ نہیں رہے، منافقین پر فوراً گرفت نہیں آئی،
کفار کو ابھی تک ہم نے اس قسم کا عذاب نہیں بھیجا کفار پر جیسا قوم نوح پر آیا تھا، قوم ہود پر آیا تھا، قوم صالح پر آیا تھا، جیسے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا تھا، جیسے کہ قوم مدین پر آیا تھا، جیسے آل فرعون پر آیا تھا. ایسا عذاب نہیں آیا. اب ابھی ٹال رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں. اب ہلہم رویدا، اے نبی ہم انہیں بھی ذرا مہلت دے رہے ہیں، آپ بھی مہلت دیجئے تھوڑی سی. تو یہ جو املا ہے، املا یملی املان، اور امحال ہے، امحال کے معنی مہلت دینا. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر رہے ہیں، نہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں، ہم انہیں جو ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ یہ اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، اور گناہ کما لیں، تاکہ ان کا عذاب شدید سے شدید تر اور شدید تر سے شدید ترین ہوتا چلا جائے. تو اس مہلت کو یہ اپنے حق میں خیر نہ سمجھے، یہ مہلت ان کے حق میں شر ہے. لا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ یہ جو ہم کو مہلت دے رہے ہیں، ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، انہیں ابھی اب ڈیل دے رہے ہیں، یہ ان کی جانوں کے لیے معال کار کے اعتبار سے، عاقبت کار کے اعتبار سے یہ ان کے لیے مفید ہے، خیر ہے نہیں. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، یہ تو ہم اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، رسی دراز کر رہے ہیں کہ وہ اور گناہ کما لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے اہانت آمیز عذاب. اب یہ تیسرا لفظ آیا ہے، عذاب عظیم آیت نمبر 176، عذاب علیم آیت 177، اور عذاب مہین آیت 178. مہین اہانت سے ہے، اہانت آمیز، رسوا کن عذاب، جس میں کہ انتہائی ان کی جو ہے وہ رسوائی ہے. خزی فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے ان کی رسوائی. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ بحث ہوئی ہے 60 آیات میں، اس کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اہل ایمان پر سختیاں کیوں آئی ہیں. مکے میں صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں اجازت دے رکھی تھی کفار کو کہ ان کو جس طرح چاہیں آزما لیں، جس طرح چاہیں انہیں تکلیف دے دیں. اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ہاتھ شل کر سکتا تھا تاکہ وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پرسیکیوٹ نہ کر سکے، ٹارچر نہ کر سکے. جب اس نے نیزہ اٹھایا تھا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ مار رہا تھا، تو وہیں پر اس کا ہاتھ شل ہو سکتا تھا. اللہ کو اختیار تھا. کیوں اللہ رسی دراز کرتا ہے؟ کیوں اللہ مہلت دیتا ہے انہیں؟ کیوں اللہ نے اتنی مہلت دے رکھی تھی امیہ ابن خلف کو کہ حضرت بلال کو جو ہے وہ جیسے جانوروں کی لاشوں کے اندر ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، ایسے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا مکے کی گلیوں میں. کیوں؟ اس کے اندر حکمت ہے، یہ حکمت ابلاغ، تاکہ ان کے محاسن اور ظاہر ہو جائیں، ان کی استقامت واضح ہو جائے، ان کے اندر صبر و ثبات کا جو پہاڑ ہے کوہ ہمالا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. پھر یہ کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے، دیکھنے والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ لوگ صبر و استقامت کے پہاڑ کوہ ہمالا، اور ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے. پرسیکیوشن کس بات کی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ کچھ نہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور محمد کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، بس. اس کے اوپر یہ تعظیم، یہ پرسیکیوشن، یہ ٹارچر. تو یہ اس حوالے سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے. کچے پکے لوگ بھی آ جاتے ہیں ایمان کے دعوے دار بن کر، لیکن اللہ چاہتا ہے چھانٹی کر دے. تمحیص کا لفظ 2 دفعہ آ چکا ہے ہمارے ہاں. لیمحص اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو علیحدہ کر دینا چاہتا ہے اہل کفر سے. تمحیص، میں نے اس لفظ کی بحث میں جو وضاحت کی تھی کہ بحث و تمحیص کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، بحث و تمحیص ہو رہی ہے. یہ بحث و تمحیص کیا ہے عربی زبان میں؟ بحث کہتے ہیں کریدنے کو. جیسے کوا جو ہے وہ اپنی چونچ سے وہ مٹی کو کریدتا ہے، کرید کر دیکھتا ہے شاید کوئی دانہ جو ہے اندر موجود ہو، مٹی کے اندر دبا ہوا ہو. اچھا، جو کرید کر جو بھی مواد آیا اب اس کی سفٹنگ ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اس میں کوئی چیز اچھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمحیص ہے، سفٹنگ. گویا کہ صحیح کو برے سے، غلط سے علیحدہ کر دینا، شر کو خیر سے جدا کر دینا، حق کو باطل سے علیحدہ کر دینا. اور پھر یہ بھی آیا تھا لیمحص اللہ ما فی قلوبکم،
جو حق والے ہیں ان کے دلوں کو بالکل صاف اور پاک کر دینا. اگر ان کے دلوں میں کوئی علائش ہے، حب دنیا، حب مال کسی درجے میں بھی، اور وہ پورے یکسو ہو کر طالب آخرت ابھی نہیں بنے، اگر وہ حقیقی اعتبار سے طالب مولا نہیں بنے، اللہ ہی کے، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اگر اس مقام پر فائز نہیں ہوئے تو ان آزمائشوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر سے یہ کھوٹ نکال دیے جائیں. اس کو اب یہاں پر آخری مرتبہ اس کو اسی مضمون کو جو کئی مرتبہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس میں حکمت ہے اللہ کی، اس میں عظیم جو ہے فوائد مضمر ہیں. یہاں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کی یہ بات نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، اللہ کو یہ بات قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے کہ وہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی کیفیت میں جس میں کہ تم ہو. تمہارے اندر خیر اور شر ابھی ذرا ملا جلا ہے، صادق الایمان اور منافق رلے ملے ہیں. مسجد نبوی میں سب جمع ہو جاتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں منافق بھی کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ جو منافقوں کا سردار ہے سب سے بڑا عبداللہ ابن ابی، وہ تو اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کھڑے ہو کر پہلے لوگوں سے کہتا ہے لوگوں غور سے ان کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہے. حالانکہ منافق تھا، بدبخت، وہ اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا اپنے دل میں. تو یہاں یہ کہ حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم گڈمڈ ہو ابھی آپس میں رلے ملے ہوئے ہو، خبیث بھی اور طیب بھی، پاک بھی ہے یعنی اہل ایمان جن کے دل پاک ہے نفاق اور ضعف ایمان کے امراض سے، اور خبیث جن کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے، اندر منافقت کی سیاہی ہے، اندر جو ہے ان کے یہ بیماری موجود ہے. اس کو بیماری ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا ہی میں اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کو تو معلوم ہے کون منافق ہے کون مومن ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی معلوم ہو جانا چاہیے، انہیں معلوم ہو کہ ہماری صفوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ عنصر بھی ہے، یہ آستین کے سانپ بھی ہے. باہر کا دشمن جو ہے وہ تو حملہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے، یہ اندر کا دشمن جو ہے یہ حملہ کرتا ہے، سازش کرتا ہے، تو یہ تو مارے آستین کی طرح، آستین کے سانپ کی طرح ڈنک مارتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس حوالے سے اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے. یمیزہ ماذا یمیز ہو، اور ہم عام طور پر اردو میں لفظ تمیز استعمال کرتے ہیں، تمیز سے ممیز بنے گا جو علیحدہ علیحدہ ہو جائے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ اہل ایمان ہے مسلمانوں، یہ یہاں مومنین مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا ہی میں سب مخاطب ہیں. سچے مومن بھی مخاطب ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا. اگر صرف مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں نازل ہوا ہے، اترا نہیں ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا. اور وہ منافق جن کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، بیماری ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا. اس لیے کہ مدعی وہ بھی تھے ایمان کے اور قانون وہ بھی مسلمان تھے. تو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، یا اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے، یا اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اس کیفیت پر جس پر کہ اے مسلمانوں تم اس وقت ہو. یعنی تمہارے اندر مومن اور منافق گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہوئے ہیں، اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے خبیث کو طیب سے. معلوم ہو جائے ناپاک کون ہے، کن کے دلوں میں روگ ہے، گندگی ہے، نفاق کا مرض ہے، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پاک ہیں، سالم ہیں، فطرت سلیمہ کے لوگ. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اور یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. یعنی اگر تو اہل ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک لیتے کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے، تب ضرورت نہ پڑتی اسے آزمائش کی. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے.
کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر مطلع نہیں کرتا، یہ غیب کی خبر تمہیں نہیں دیتا۔ اگر تو ہوتا یہ صرف معاملہ رسولوں کا ہے، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے وہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ تو رسول کی جو ہے نگاہ جو ہے وہ تو یقیناً لوگوں کے سینوں کو چیر کر بھی دیکھ لیتی تھی کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن عام صاحب ایمان کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے اس کائنات کا، اور یہ جو تخلیق آدم کا معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو عام لوگوں کو غیب کی اطلاعات پہنچائی جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے تو ان کو وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے، ان کو تو معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے حضور اور اہل ایمان تو ایک تنگ گھاٹی میں سے گزرنے کا موقع آ گیا جس میں سے بس بیک وقت جو ہے وہ ایک آدمی یا ایک اونٹ ہی چل سکتا ہے، آگے دو چار آدمی جو ہے آگے ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ وہاں پر کچھ منافق مدینے کے پہلے سے ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب محمد یہاں سے گزریں گے ہم یہاں قتل کر دیں گے، فوراً ان کو ایمبوش کریں گے، حملہ کریں گے، ہجوم کریں گے ان پر، انہیں ختم کر دیں گے۔ وہ منافق جب آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے تو جو اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے جا رہے تھے صحابی انہوں نے اپنی لاٹھی کے ذریعے سے ان کو مار مار کے ان کو پیچھے ہٹایا ہے، لیکن انہوں نے منہ پہ ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے اور وہ پھر بھاگ گئے۔ تو حضور نے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان کے نام یہ فلاں 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 تھے یہ، لیکن ساتھ ہی حضرت حذیفہ تھے یہ جو حضور کے آگے آگے چل رہے تھے آپ کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے بتا دیا حضور نے کہ یہ فلاں 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 لوگ ہیں، لیکن دیکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا صاحب و سر النبی، وہ صحابی جن کے پاس کے حضور کا ایک راز ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ نے حضور کو تو مطلع فرما دیا کہ کون منافق یہ ہیں، رات کے اندھیرے میں چاہے انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے لیکن اللہ نے بتا دیا حضور کو، اور حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا۔ لیکن عام کسی صاحب ایمان کے لیے یہ شکل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے غیب پر مطلع ہو جائے۔ وما کا اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں مطلع کرے غیب پر۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے کہ علم غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں جو عقائد کی بحثیں ہیں ان میں بہت ایک تلخ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس میں جو اصل اعتدال کی راہ ہے، اور وہ میں نے بہت مرتبہ پہلے اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ میں جب ابھی طالب علم تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے ایک بریلوی عالم دین جو منٹگمری میں تھے، اب سائیوال کہلاتا ہے، مولانا منظور شاہ صاحب، ان سے میں نے گفتگو کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے ہیں۔ نمبر 1، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حادث ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تو آیا ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، خود اپنی ذات سے آپ کو علم حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ لا محدود علم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ مستقبل کی خبریں بھی تو حضور کو دی گئی ہے اور حضور نے ہمیں دی ہے، یہ ما یکون میں آ گیا، یعنی آپ نے خبریں دی ہیں قیامت کی علامات کیا ہوں گی، آپ نے جو آخری زمانے کی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کے پورے باب ہے، کتاب الملاحم اور کتاب و اشراط الساعہ، کتاب و علامات القیامہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ آئندہ کی خبریں دی جا رہی ہیں نا، ما یکون ہے یہ، اور ما کانا جو پیچھے ہے، یقیناً حضور کا علم ما کانا اور ما یکون دونوں کو حاوی ہے، لیکن کل ما کانا نہیں اور کل ما یکون نہیں، دونوں طرف جو ہے محدودیت ہو جائے گی، لیکن اپنی جگہ پر اسینشلی ما کانا بھی ہے اور ما یکون بھی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہونے والے ہیں واقعات، جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، ان کی بھی خبر اللہ نے حضور کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے کتنی پیشن گوئیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان کی ہیں، جو ہمارے پاس اب حدیث کی کتابوں میں جمع ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک شخص جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ ما کانا وما یکون،
اب سننے والے نے کہا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ما کان اور کل ما یکون، یہ یقیناً شرک ہو جائے گا. لہذا جب وہ مولانا منظور شاہ صاحب نے، جب میرے سامنے یہ تین باتیں بیان کر دی، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، نمبر ایک. عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے، نمبر دو. محدود ہے، لا محدود نہیں. میں نے کہا پھر میرا تو کوئی جھگڑا آپ سے نہیں ہے. اب اگر ہم اس پر جائیں کہ صاحب کوئی علم تھا ہی نہیں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ نبوت کی نفی ہو گئی. نبوت علم غیب ہی کا تو نام ہے، عالم غیب کی سیریں کراتا ہے اللہ تعالیٰ. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے اللہ نے. حضور کو شب معراج میں کیا کیا دکھایا، کیا کیا مشاہدات کرائے. اب اس کی نفی ہم کیسے کریں گے؟ تو یقیناً غیب کا علم حضور کو عطا کیا گیا، لیکن کل غیب نہیں. کل غیب کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن غیب مجرد تو علم ہے، جتنا بھی اللہ نے چاہا غیب ہے، جتنا اللہ نے دیا غیب میں سے وہ یقیناً اللہ کے رسول کا علم ہے. تو وہی بات یہاں فرمائی ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ. پس ہے مسلمانوں، تمہارا کام یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. غیب پر تمہیں مطلع نہیں کیا جائے گا. تمہاری کا شان یہ کہ یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، تبھی تو ایمان ہے. اگر سامنے سارے معاملات آ جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے بڑا مومن تو ابو جہل ہوگا. کیا انکار کرے گا وہ اللہ کا؟ کیا وہ آخرت کا، کیا وہ قیامت کا، کیا وہ جنت کا، دوزخ کا کسی کا انکار کرے گا؟ جو فرعون ہے وہ سب سے بڑا مومن ہوگا اس دن؟ نہیں، اس دن کی بات نہیں. غیب کے عالم میں رہتے ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لہذا تمہیں تو غیب پر خود مطلع ہو کر ایمان لانا وہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. غیب پر تو ہم مطلع کرتے ہیں صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. جیسے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کافروں اور منافقوں کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، یہ شر ہے، تاکہ وہ اور گناہ کما لیں، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، اپنے عذاب کی سختیوں میں اور اضافہ کر لیں. اسی طرح یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہے لاؤ اللہ کے راہ میں صرف کرو، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کی اقامت ہے، جد و جہد ہے، جہاد کی ضروریات ہیں ان کی پورا کرنے کے لیے خرچ کرو. لیکن جو لوگ اس کے باوجود اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنی جیبیں جو ہیں ان تک ان کے ہاتھ نہیں جاتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا خیر، پیسہ اگر ان کے پاس بچ گیا ہے، اگر ان کی تجوریوں کے اندر دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے رکھیے تو یہ خیر ہے، نہیں، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی خرابی، بہت بڑی ان کے لیے مصیبت ہوگی قیامت کے دن. کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو طاق پہنایا جائے گا اس دولت کا قیامت کے دن. جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا وہ ان کی گردنوں میں طوق کی شکل کے اندر جو ہے وہ آویزہ ہوں گی، چیزیں طوق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بالآخر تو آسمان اور زمین کی کل وراثت اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی آج آپ کو معلوم ہے آج کچھ مال آپ کے پاس ہے، چلیے کل آپ نہیں ہوں گے، آپ کے وارث کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس چلا جائے گا، ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو کہاں جائے گا وہ مال؟ آخر کار الوارث، وارث جو ہے آخری وہ تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے رہ جانا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو مالی میرا مال، میری فلاں شے، میری جائیداد، میرا کام، میری، یہ انسان کی دنیا کے اندر تھوڑے سے دیر کے لیے یہ جو چلت پھرت ہے، چہل پہل ہے، چمک دمک ہے، اور اس میں جو انسان کی جو ہے نظر خیرہ ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں.
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اور وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.